الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. پیام مرغ سے دل کیوں ترا دم نکلتا ہے، پیام مرغ سے دل کیوں ترا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے. مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا زہر ہے بس اللہ سے ڈرنا. عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے کہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے. جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. برادران اسلام، حاضرین مجلس، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے. موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھونپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس قلب گھوٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے. کبھی تو ماں کے گود میں آتی ہے اور ماں کے آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، اور کبھی یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کے تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور کبھی یہ بڑھاپے میں آتی ہے، غرض موت ہر ایک کو آتی ہے. فرق اتنا آج ان کی کلاماری باری ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن، اندر و باہر کا علم رکھتا ہے. اور کل قیامت کے دن جس میں اولین آخرین جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور تمہارے اعمال سے تنبہ کرے گا. اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی. اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا، رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بھرا، یتیم اور بیواؤں کے دل پر ڈاکہ زنی کی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کا وقت کو لے جاؤ اور جہنم میں اٹھا منہ ڈال دو. میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تھکا کر اور خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے. لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں. اگر اس کے بدن پہ کوئی زیور ہوتا ہے، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں اور اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں. آج کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں، آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا. صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کے اعمال ہے، خواہ اچھے یا برے، یعنی اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں. عزیز
पेशोस को। सिकंदर बादशाह का तो नाम आपने सुना ही होगा। जवानी के वक्त यूनान से चला और फतह करते करते हिंदुस्तान आ पहुंचा और सरजमीन पंजाब को भी फतह कर लिया और आगे ना बढ़ा। यहीं से जब अपने वतन की तरफ वापस होने लगा तो उसकी तबीयत खराब हो गई और ऐसा मालूम होने लगा कि जान नहीं बचेगी। उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि देखो मेरा वक्त करीब आ गया है और अब मैं आप लोगों से जुदा हो जाऊंगा। जब मैं मर जाऊंगा आप लोग मुझे कफन पहना कर ले जाएंगे तो मेरा हाथ कफन से बाहर निकाल देना। वजीरों ने कहा हुजूर ऐसा ना फरमाए, इसमें आपकी बड़ी बेइज्जती है क्योंकि आपका जनाजा एक बादशाह का जनाजा होगा और आपका जनाजा देखने पूरी दुनिया आएगी। जब लोग देखेंगे आपका हाथ कफन से बाहर निकला हुआ है तो पूरी दुनिया कहेगी देखो सिकंदर कितना बड़ा लालची है, फतह करते करते मर गया मगर अभी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। वो कफन से हाथ बाहर निकाले हुए हैं ताकि और मुल्क हाथ में आ जाए। इसमें आपकी बड़ी बेइज्जती है। सिकंदर ने कहा मैं इसलिए हाथ बाहर निकाल रहा हूँ ताकि लोगों को नसीहत हो। जब आज 7 मुल्कों का बादशाह इस दुनिया से जा रहा है तो वो भी खाली हाथ जा रहा है, उसके हाथ में 1 रुपए भी नहीं। तो भाइयों हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल ही खाली जाएंगे। इसलिए हर किसी को चाहिए कि वो मौत से पहले वो आखिरत से पहले अपनी मौत की तैयारी करें। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम लोग को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे अब्दुल कादिर सल्लल्लाहु जो अपनी बेबाकी के साथ तकरीर पेश कर रहे थे।